معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے سب سے پرتھم ہم اس اللہ اس ایشور کی پرشنسا اور اس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں جو اللہ احکم الحاکمین ہے، جو اللہ قادر مطلق ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اور ساری سرشٹی کا رچیتا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اللہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اپنی دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ کسی کو اپنی اسی دھرتی، اپنی اسی پرتھوی کا کچھ نظام سونپ دیتا ہے، اور کسی کو رعایا بنا دیتا ہے، کسی کو مالدار اور غنی، کسی کو غریب اور محتاج بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، وہ اپنی حکمتوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خاص کر آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر، احمد مجتبی محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب کی کروڑہاں رحمت نازل ہوں صحابہ کرام و عظام پر، جنہوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نہ یہ کہ لبیک کہا، بلکہ آپ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کیا، اور دنیا والوں تک اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے انت تک پریاس کیا، ہر طریقے کی کوششیں کی، گرچہ اس میدان میں انہیں اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، میں جس ٹاپک، جس وشے اور عنوان کو لے کر آپ حضرات کے سمکش حاضر ہوا ہوں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، مینر آف لاسٹ پروفیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس تربیت سے مراد صرف بچوں کی تربیت نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام حاصل کرنے کے بعد، رسول بنائے جانے کے بعد، آپ نے بگڑے ہوئے ماحول کو کیسے بنایا۔ وہ قوم
جس کا معاشرہ تباہی کے کنارے پر تھا، جن کا رہن سہن بگڑا ہوا تھا، جہاں رشتہ داریوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کو درست کیا، ان کی تربیت کی، اسلامی معاشرہ بنایا، اور اس انداز سے بنایا کہ لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، لوگ انہیں برا بھی نہیں مانا، اور لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، آپ کے قریب ہونے لگے، آپ کی باتوں کو ایکسپٹ کرنے لگے، آپ کی باتوں کو قبول کرنے لگے، اور قبول کرتے کرتے معاملہ ایجا رسید، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی، اسلام کے فالوور بڑھ گئے، اسلام کے ماننے والے، اللہ کو پہچاننے والے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے بن گئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، ہمیں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسی انداز کو، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اپنایا، جس طریقے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا، اسی طریقے سے اگر بہت سارے مسائل میں ہمارے بھائی انجان ہوں، نہ جانتے ہوں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہو، مسجد کی قدر کیسے کرنی چاہیے انہیں جانکاری نہ ہو، یا اسلام کے بہت سارے قوانین اگر ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم ہو، تو ہمیں اس انداز سے ان کی رہنمائی کرنی ہے جس طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، شاید میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا ایک بھی مسلم نہیں ہوگا جو محمد رسول اللہ کو نہ جانتا ہو، اور اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کا مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، رسول کا تربیت کرنے کا انداز، تو یہ رسول کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے الگ الگ وقت میں رسولوں کو، انبیاء کو اس پرتھوی پر، اس دھرتی پر اتارا ہے، جب جب ضرورت محسوس ہوئی، اور ان انبیاء کی، ان رسولوں کی سب سے آخری کڑی، لاسٹ پروفٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو جان لینا چاہیے، اگر کوئی نہیں جانتا ہے، باپ دادا کے گھر پر پیدا ہو گئے، زندگی گزارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے محمد رسول اللہ ہے کون۔ چلو محمد رسول اللہ اگر ہم نے کہہ دیا جو لاسٹ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، ذرا ان کا نام بتا دو، تو کتنے نوجوان بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ، ان کا نام کیا ہے؟ رسول اللہ ہے، تو یہ رسول اللہ نام نہیں ہے۔ رسول اللہ، رسول میسنجر، پیغامبر، پیغام لانے والے، اللہ کا پیغام لانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، اللہ کی باتوں کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ تو بہت سارے مسلمان، اور اچھے خاصے وہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں بیچارے، بہت سارے بزرگ ہو گئے، بڑی بڑی عمر کو پہنچ گئے، اگر ان سے پوچھ دو کہ رسول اللہ کا نام کیا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ کا نام کیا ہے۔ ابھی جو میں نے کہا محمد رسول اللہ، تو یہ محمد آخری رسول کا نام ہے، اور دوسرا نام کیا ہے؟ احمد۔ اس کو آپ سامنے رکھیں۔ ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، کس طریقے سے تربیت کی۔ مکہ کی وادیوں کے اندر بگڑے ہوئے لوگ
غیر اللہ کے سامنے جھکتی ہوئی قوم، اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ڈیل کیا، کیسے ان کی تربیت کی ہے، آئیے ذرا مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تربیت کی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے پاس مسجد کے اندر نماز کے عالم میں تھے یا نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء اعرابی، اچانک اسی درمیان میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اور بہت سارے صحابہ امام کائنات کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ کے نبی بیٹھے، صحابہ بیٹھے، حضرت انس کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اچانک ایک عربی، ایک دیہاتی، ایک دیہات کا رہنے والا ایک آدمی اچانک مسجد کے کونے میں جاتا ہے، یا اچانک باہر سے آ کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ کو احساس ہوا شاید یہ کچھ کر رہا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں فقام یبول فی المسجد، اچانک وہ آدمی، وہ بدو، وہ عربی آدمی مسجد کے کونے کے اندر کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے، پیشاب کرنے لگا۔ ذرا غور کیجئے گا، اور ہمارے انداز کیسے ہوتے ہیں ذرا اس پر بھی غور کرتے ہوئے چلیے گا۔ کہاں؟ مسجد کے اندر، اور کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی۔ صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک ایک آدمی آ کر کے مسجد کے کونے کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے اس آدمی کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، تو محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اے آدمی کیا کر رہے ہو؟ اچانک نیچرلی آواز ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان کی زبان کھلتی ہے، اور اچانک صحابہ کہنے لگتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اچانک صحابہ جو ہے بولنے لگے، ڈانٹنے لگے اس آدمی کو، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیشاب مسجد کے اندر، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، پیشاب کرنے والا ایک انجان آدمی، ایک دیہاتی آدمی، مسجد آج جس طریقے سے ہمارے ماحول کے اندر بڑی پختہ بنائی جاتی ہے، کہیں ٹائلز لگائی جا رہی ہے، کہیں پتھر لگائے جا رہے ہیں، میرے بھائیو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ کچی مسجد تھی، چٹائی بچھی ہوئی تھی یا مٹی بس اس طریقے سے موجود تھی۔ وہ آدمی جب پیشاب کرنے لگتا ہے اسے احساس نہیں ہوا کہ یہاں پر پیشاب کرنے سے کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کچے فرش پر اس نے پیشاب کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ فطرتی بات ہے، اچانک ابھی آپ کی مسجد کے دروازے کو کوئی ایک اینٹا لے کر، ایک پتھر لے کر کے ٹھوکنے لگے تو آدمی کہے گا ہو سکتا ہے کہ ہم غصہ میں اس کے پتھر کو چھین کر کے اسی کے سر پہ ہی دے مارے، ہو سکتا ہے ہم اس کو لڑکا دیں، ہو سکتا ہے اسے مار کر کے نیچے گرا دیں۔ صحابہ کے دماغ میں بھی کوئی بات آئی ڈانٹنے کی، اور ڈانٹنا چاہا، یہ آواز نکلی ان کی، لیکن اب یہاں قربان جائیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوہ وآرقوا علی بولہ سجلا من مائل او بولا من مائل او ماء من مائل سلوبا من مائل۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ چھوڑ دو اس
जरूरत नहीं है। आराम से पेशाब कर लिया, अल्लाह के नबी ने आराम से उस आदमी को पेशाब करने दिया। सहाबा को अल्लाह के नबी ने रोक दिया, ऐ मेरे सहाबा दऊहु, छोड़ दो इस आदमी को, पेशाब कर लेने दो। जब उस आदमी ने पेशाब कर लिया, अल्लाह के नबी ने अपने साथियों से कहा, अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, तुम उसके उस पेशाब की जगह पर एक डोल पानी ला करके, एक बाल्टी पानी ला करके उसकी पेशाब की जगह पर डाल करके बहा दो। बस ये सहाबा किराम, ये नहीं कहा पकड़ के लाओ उसको। आज जरा कर दो ऐसा। अभी देखो, अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, किसी मंदिर में सिर्फ बेचारा एक छोटा सा बच्चा पानी पीने के लिए चला गया। आज किस तरीके से नफरतें इंसानियत के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर घोली जा रही है। और मंदिर का एक महंत, मंदिर का एक पादरी, मंदिर का एक पुजारी एतराज करता है, उस बच्चे को पकड़ करके मारता है, उस बच्चे को पकड़ करके पीटता है। मेरे भाइयों, मैं इस मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके से एक मैसेज और एक पैगाम आपको देना चाहता हूं। अगर तुम्हारी मस्जिद के अंदर कोई आदमी पानी पीने के लिए आ जाए, अगर तुम्हारे बने हुए शौचालय के अंदर पेशाब करने के लिए आ जाए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, किसी को तुम मना मत करना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस कह रही है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम कह रहा है। कहां पेशाब किया था? मस्जिद के अंदर। अल्लाह के नबी ने पेशाब से मना, रोका नहीं। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा दऊहु, छोड़ दो इसको। अगर एक आदमी पेशाब करते करते उसकी पेशाब को रोक दिया जाए, तिब्बी नुक्ते नजर से, डॉक्टरी लाइन की हैसियत से, मेरे भाई और रास्ते में बीच मैदान में पेशाब को रोकना, पेशाब करते हुए को रोकना, ये जिस्म के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। इसलिए भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना कर दिया। दूसरा, ये आदमी जानता नहीं है ये पवित्र स्थान है, ये पवित्र जगह है, ये अल्लाह की इबादत की जगह है, इसे मालूम नहीं है, पेशाब कर लेने दो। उसने पेशाब कर लिया। इधर इमाम कायनात ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, आए मेरे सहाबा, उसके पेशाब पर थोड़ा सा पानी जाकर के डाल दो, ये जगह पवित्र हो जाएगी, ये जगह पाक हो जाएगी। और फिर अल्लाह के नबी ने उस आदमी को अपने करीब बुला लिया। किस आदमी को? जिसने पेशाब किया था। अब वो आदमी डर रहा है, कांप रहा है, अब क्या होगा? मैंने पेशाब तो कर लिया, लेकिन ये मोहम्मद तो मुझे इनवाइट कर रहा है, मुझे बुला रहे हैं, अब क्या होगा? बेचारा लरसते हुए, कांपते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने चला जाता है। आपने क्या किया? आपने मारा? आपने कोई सजा दी? नहीं। आपने क्या फरमाया? इन्ना हादिहिल मसाजिद ला तस्लहु लिशैइन मिन हादल बौली वलल कज़री। ऐ आदमी, ये मस्जिदें, ये अल्लाह के पवित्र स्थान हुआ करते हैं, ये मस्जिदें अल्लाह के पाकीज़ा घर हुआ करते हैं। इनके अंदर पेशाब करना, इनके अंदर गंदगी करना, ये किसी भी तौर पर जायज नहीं है, ये किसी भी तौर पर सही नहीं है। क्यों? इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह वस्सलाती व क़िराअतिल कुरान। इसलिए कि ये मस्जिदें अल्लाह के जिक्र के लिए है, अल्लाह की प्रशंसा, अल्लाह की तारीफ के लिए है। ये मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की भक्ति करने के लिए है। वो क़िराअतिल कुरानी, और कुरान की तिलावत करने के लिए है। इसके अंदर पेशाब नहीं किया जा सकता है, इसके अंदर टॉयलेट और भीड़ नहीं की जा सकती है, इसके अंदर कोई और गंदगी नहीं की जा सकती है। मेरे भाइयों, ये इमामी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चंद कलमात के अंदर उस आदमी को समझा दिया, और समझाने के बाद उस आदमी को छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा। ये है लास्ट प्रोफेट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اور یہی انداز تو ہوا کرتا تھا جس کی بنا پر لوگ محمد رسول اللہ کے قریب آتے چلے گئے، محمد رسول اللہ کی دعوت کو مانتے چلے گئے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 128 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کی بنا پر لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، آپ ان کے لیے کٹھور نہیں ہیں، آپ ان کے لیے کٹھور ہردے والے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے بد کلامی کرنے والے نہیں ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی، اگر آپ ان کے لیے کٹھور ہردے والے ہوتے، اگر آپ ان کے لیے سخت کلامی کرنے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اے اللہ کے نبی یہ آپ کے قریب نہیں بھٹکتے ہیں، بلکہ یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے پاس نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، یہ محمد رسول اللہ کی شان، یہ محمد رسول اللہ کی اوصاف، یہ محمد رسول اللہ کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں، غیروں کی بھی تربیت کر رہے ہیں، اور بڑے صبر کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ